So first of all, I think thank you so much, Lala Rukh, for joining. It's been a great pleasure to host you. ہمارا بیسکلی تعلیم آباد کا جسٹ ٹو گیو این اوور ویو ٹو ایوری ون، وی آر اے نیٹ ٹیک کمپنی، اور ہم لوگ جو ہے اینیمیٹڈ کارٹون سیریز بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسکولس بھی ہیں جس میں ہم لیسن پلانس اور ٹیچر ٹریننگ آفر کرتے ہیں اسکولس کو. اینڈ ریسنٹلی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود سائنس فیوز بیکاز سائنس فیوز ہیز کریٹڈ دس ونڈرفل content for science. But I don't want to say much. I want Lala Rukh to introduce that. So Lala Rukh, I think my first question would be if you can tell us something about science fiews. Thank you so much, Sabina, for having me here. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. I'd like to start by saying we are great admirers of your work, have a lot of respect for the work that you folks have been doing for the last few years. I'll just speak briefly about what Science Fuse does. So بہت مختصر انداز میں ہم سب کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم سائنس کے ساتھ بچوں کی اور بڑوں کی دوستی کرواتے ہیں. سو ہمارا مقصد پاکستان میں سائنس کی تعلیم کا معیار امپروو کرنا ہے، اسے بہتر کرنا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ تو ہے کہ آئی تھنک سارے لوگ جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم جب بہتر ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ایک ملک کی اکانومی سے بھی. سو پاکستان میں جو اکنامک گروتھ ہے وہ تعلیم کے معیار سے بہت ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ اسکولس میں یا لو انکم پرائیویٹ اسکولس میں جاتے ہیں، جہاں سائنس اور میتھس کی تعلیم ابھی جس طرح سے اس کا اسٹیٹس ہے وہ اتنی اچھی کوالٹی نہیں ہے. اور اس سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد جب اسکول سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں ایک تو ان کی سائنٹیفک لٹریسی بہت پور ہوتی ہے، سائنس اور میتھس کے جو اسکلز ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، اور دوسرا وہ یہ بھی فیل کرتے ہیں کہ شاید سائنس میرے لیے نہیں ہے، سائنس از ناٹ فار می. سو پاکستان میں ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بچے اینڈ خاص طور پہ لڑکیاں 16 سال کی عمر کے بعد کیوں سائنس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اس میں ایک برٹش کاؤنسل کی اسٹڈی ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے ٹو گیٹ بیٹر انفارمڈ، اینڈ وی ان دا فیوچر آلسو وانٹ ٹو ڈو سملر اسٹڈیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا بیریئرز ہیں جو لڑکیوں کو خاص طور پہ اینڈ لڑکوں کو بھی دور رکھتے ہیں سائنس سے. اور ان چیزوں کے بارے میں اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہمارے کام کو پھر انفارم کرتا ہے. ابھی تک ہم نے پچھلے 4 سالوں میں تقریباً 47,000 بچوں کے ساتھ کام کیا ہے، 670 ٹیچرز کو ٹرین کیا ہے. ہماری جو کمیونٹی ہے جن کو ہم فیلوز کہتے ہیں، ہمارے سائنس فیوز کے فیلوز، وہ اب پورے پاکستان میں جو ڈفرینٹ جیوگرافیز میں اسپریڈ آؤٹ ہیں. دیر آر آلموسٹ 200 فیلوز ان آر کمیونٹی. اور ہم نے تقریباً 210 اسکولس کے ساتھ پارٹنر اپ بھی کیا ہے، اینڈ اسکولس کے علاوہ کچھ ادارے بھی ہیں، آرگنائزیشنس بھی ہیں. جو کام ہم کرتے ہیں اس کی 2 نوعیت ہیں. ایک تو وی ڈیزائن سائنس انگیجمنٹس، اور انگیجمنٹ سے مراد ہے کہ ورک شاپس یا ایسے پروگرامس جو مڈ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں، کہ جہاں پہ ہم اسکولس میں 8 ہفتے کے لیے جاتے ہیں. ایک ایسا پروگرام جس کی میں اگزامپل دے سکتی ہوں، اس کا نام ہے سائنٹسٹ ایٹ اسکول. اور پھر ہم کچھ ایسی پارٹنرشپس بھی کرتے ہیں جو لانگ ٹرم ہوتی ہیں، جن میں ہم پورا سال ان اسکولس کو وزٹ کرتے ہیں. سو دیٹس ون تھنگ کہ ہم سائنس انگیجمنٹس کریٹ کرتے ہیں، اس کا کریکولم ہم خود ڈیزائن کرتے ہیں، اور ان سائنس انگیجمنٹس میں بچے اپنے ہاتھوں سے ایکسپیریمنٹس کر کے دے لرن اباؤٹ سائنس اینڈ دے لرن اباؤٹ the world and how basically the universe works. اور اس میں ان کی کرٹیکل تھنکنگ، وہ اسکلز جو سائنسدان استعمال کرتے ہیں وہ بھی انہیں سکھائے جاتے ہیں. یہ پروگرامس ہم صرف اسکولس میں نہیں کرتے بلکہ اسکولس کے باہر بھی ہم فیملیز کے ساتھ بھی فیسٹیولز میں بھی یہ پروگرامز، یہ انگیجمنٹس جو ہیں ڈیلیور کرتے ہیں. سو جیسے ہم ادارہ تعلیم و آگاہی کے ساتھ چلڈرنس لٹریچر فیسٹیول کا حصہ رہے ہیں. ویو ٹریولڈ آل اوور پاکستان ٹو ٹیک دی سائنس انگیجمنٹس ٹو گلگت اینڈ آلسو ٹو کراچی. اور اسی طرح یہ پروگرامز ہمارے لاہور، کراچی اور دوسرے شہروں میں فیملیز کے لیے بھی ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دی ایئر. دوسرا جو کام ہے ہمارا، جو دوسرے کام کی نوعیت ہے، وہ ہے ٹو کریٹ سائنس ایجوکیشنل ریسورسز، جس میں ہم نے پچھلے 2.5 ایئرز میں تقریباً 9 بکس جو ہیں ڈیزائن کی ہیں. یہ کتابیں جو ہیں 3 سیریز میں ڈیوائڈیڈ ہیں. 2 سیریز میں ہم کہانیوں کے تھرو سائنس جو ہے وہ بچوں تک پہنچاتے ہیں.
سو ہمیں پتہ ہے انگلش اور اردو کی کتاب میں بڑی کہانیاں ہوتی ہیں اور فٹافٹ بچے ان کو پڑھ لیتے ہیں, دے ریئلی انگیج ود آل آف دیٹ کانٹینٹ. سو اس لیے ہم نے سوچا کہ سائنس بھی کیوں نہ کہانیوں کے تھرو پڑھائی جائے. کانسیپٹس لائک فوٹوسنتھسس اینڈ ٹرانسپریشن اینڈ سرفیس ٹینشن اگر کہانی کی صورت میں بتایا جائے تو کتنا مزہ آئے. اینڈ دوسری کہانی کی سیریز ہے ریمارکیبل ویمن ان اسٹیم, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں خاص طور پہ دیکھ سکیں کہ ہاؤ ویمن ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی ورلڈ آف سائنس, کیسے خواتین سائنسدانوں نے اس دنیا کو شیپ کیا ہے. اور ان خواتین سائنسدانوں کے بارے میں ہم نہ اسکول میں پڑھتے ہیں نہ ہمیں میڈیا میں نظر آتی ہیں. تو ہم نے ان کے پوسٹرز بھی بنائے ہیں, ان کہانیوں پہ کتابیں بھی بن رہی ہیں. اور تیسری ہماری کتاب کی سیریز ہے گل رخ کے اوپر بیسڈ. سو گل رخ ایک 12 سال کی لڑکی ہے, ہمیں بہت پسند ہے اس کو. وہ پاکستانی ہے اور اس لیے وہ پاکستانی دکھتی بھی ہے, اور وہ سائنس کے ایکسپیریمنٹس کرتی ہے ہر جگہ, بیچ پہ اور گھر میں, کچن میں, باتھ روم میں, لان میں, گارڈن میں. اور ان ایکسپیریمنٹس کی ریسیپیز پھر ایک کتاب میں ہے, اور یہ ایک سیریز ہے. سو 3 کتابیں اب ہماری پبلش ہونے جا رہی ہیں آئی ٹی اے کے ساتھ. ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں ادارے تعلیم و آگاہی کے ساتھ. اینڈ دیز بکس ول بی اویلیبل ویری سون ان دا مارکیٹ. لوگ خرید سکتے ہیں, اسکولس خرید سکتے ہیں, بچے خرید سکتے ہیں, فیملیز خرید سکتی ہیں. ہمارے جو اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کام جو ہم پچھلے 2.5 years میں کر رہے ہیں وہ ہے ٹو کریٹ ویڈیو لیسنس. سو سائنس کے ویڈیو لیسنس جس میں آپ دیکھیں گے someone like me, we call ourselves science communicators. سو ہم بیٹھ کے کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, ہم بچوں کو بتا رہے ہیں یا بڑوں کو کہ اس ایکسپیریمنٹ کے تھرو کیا چیلنج یا کیا سوال کا جواب ہم ڈھونڈ رہے ہیں, اینڈ وی ٹاک اباؤٹ دا سائنس بیہائنڈ دیٹ ایکسپیریمنٹ. تو یہ سائنس ایجوکیشن ریسورسز اور انگیجمنٹس, اور یہ انگیجمنٹس اب ہم صرف ان پرسن نہیں کرتے, ہم ڈیجیٹلی بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے پچھلے 2 years میں خاص طور پہ بلوچستان میں کمیونٹیز کے ساتھ کام کیا ہے جو بہت ولنریبل ہیں, جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, ٹو شو دیم ہاؤ سائنس education can be made more inclusive, more hands-on, more fun with limited resources. ہمارا سارا کام اس طرح ہوتا ہے کہ آپ گھر میں پڑے ہوئے سامان کے ساتھ کیسے سائنس کی ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں یا بچوں کو سکھا سکتے ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے پورا ایکسپلین کیا ہے. سو آئی وانٹڈ ٹو آسک, بہت انٹرسٹنگ پروجیکٹس آپ نے بتائے ہیں. آپ کو ڈفرینس کیا نظر آیا ہے جب آپ اس طرح کے پروجیکٹس کنڈکٹ کرتی ہیں, ورک شاپس کنڈکٹ کرتی ہیں؟ سو واٹ ڈفرینس ڈو یو سی ان دی ایٹیٹیوڈ آف پیپل؟ سو ایک مثال میں دینا چاہوں گی کہ ہم نے بلوچستان میں ایک اسکول ہے جس کا نام ہے اسکول آف اسکالرز. یہ اسکول خوزدار میں بیسڈ ہے, اور یہ بالکل لڑکیوں کا اسکول ہے. سو آل دا اسٹوڈنٹس آر فیمیلس. ہم نے پینڈیمک جب آیا تو ہم نے اسکول کے ساتھ, اس کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کیا. ہم نے اور بھی اسکولز اور کمیونٹیز کے ساتھ کیا, لیکن میں اس کی مثال دینا چاہوں گی. جب ہم نے کنیکٹ کیا تو اس ٹائم پہ کیونکہ پینڈیمک تھا, اسکولز بند تھے, تو جو اسکول کی فاؤنڈر ہیں سمیرہ محبوب صاحبہ ان کا نام ہے, اینڈ شی از ڈوئنگ سم امیزنگ ورک ان بلوچستان فار اسپیشلی فار گرلز ایجوکیشن. انہوں نے گھر گھر جا کے, پہلے تو فیمیل ٹیچرس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ موبائل فونز رکھ سکیں یا انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر سکیں. سو ہم نے پہلے تو ڈیجیٹل اسکلز جو ہیں وہ ٹیچرس کو سکھائے. اس کے بعد ہم نے اس ٹائم پہ ہم ان کتابوں کے لیے جو کہانیاں آج کتابوں کے اندر ہیں, ہم وہ کہانیاں اس وقت لکھ رہے تھے. جو ویڈیو لیسنس کی لائبریری, اب ہم نے 130 ویڈیو لیسنس کی لائبریری بنا لی ہے, وہ اس وقت بن رہی تھی. تو ہم نے ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام ہے سائنٹسٹ آف ٹمورو, جس میں ہم ہر جو کمیونٹی اور اسکول سے ہم جڑتے تھے ان کے ٹیچرس کو ہم زوم کے تھرو ٹریننگ دیتے تھے. پھر واٹس ایپ استعمال کر کے ہم وہ کہانیاں ان تک پہنچاتے تھے. وہ کہانیاں لیسنس تھیں. سو فار ایگزامپل اگر وہ میری کیوری کی کہانی پڑھ رہے ہیں یا جین گوڈال کی کہانی سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد کچھ فالو اپ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, کوئزز یا کچھ اور ایکٹیویٹیز جہاں پہ بچے سوچیں اور کچھ کریٹ کریں. اور اسی طرح وہ جو ویڈیوز ہیں ایکسپیریمنٹس کی, وہ بھی ہم واٹس ایپ کے تھرو ٹیچرس کو پہنچاتے تھے, اور انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کیسے آگے بچوں کو یہ ڈلیور کرنی ہے. اینڈ 1 سال ہماری یہ پارٹنرشپ چلی. اس میں صرف ٹیچر ٹریننگ اور سائنٹسٹ آف ٹمورو نہیں تھا, بلکہ اس میں ہم نے 2 ڈیجیٹل سائنس کلبس بھی کیے. سائنس کلبس میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے میں زوم پر بیٹھی ہوں, بچے سارے زوم پر بیٹھے ہوتے تھے, اینڈ وہ گھروں سے جوائن کرتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ پینڈیمک تھا تو اسکول بند تھا, اینڈ وہ وہاں بیٹھ کے ایکسپیریمنٹس کرتے تھے لائیو ہمارے ساتھ. اینڈ a lot of excitement on Zoom, you know, they would do those experiments, we would talk about the results. تو جی ببلز بن رہے ہیں, فوم بن رہی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, lot of exciting stuff. اینڈ دس واز ریئلی امپورٹنٹ فار اس, کیونکہ ہم نے اس طرح پہلے کام نہیں کیا تھا. تو یہ ہمارا پیوٹ تھا کہ ڈیجیٹلی اور ریموٹلی کیسے کام کرنا ہے. 1 سال اس کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کے بعد جب ہم نے سمیرہ جی سے بہت ڈیٹیل میں گفتگو کی,
تو وہاں سے کچھ چیزیں میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سب کے ساتھ ٹو اسپیک اباؤٹ دا امپیکٹ دیٹ دس کائنڈ آف ورک کین کریٹ. سمیرا جی نے مجھے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ آپ کی اس کام کی وجہ سے ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ ہم سوچتے تھے کہ ہمارے اسکول میں ایک لیب ہے جس پہ تالا لگا ہوا ہے اور ہمیں بہت لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے ٹو کائنڈ آف ریویمپ دیٹ لیب اینڈ سائنس ایجوکیشن, سائنس کی تعلیم کا معیار بہتر کرنے کے لیے. لیکن اب ہمیں سمجھ آیا کہ تھوڑے بجٹس میں بھی سائنس کو انٹرسٹنگ بنایا جا سکتا ہے, بچوں کے لیے ریلیونٹ بنایا جا سکتا ہے. جب ہم وہ پروگرامس کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو بچیاں ہیں وہ میری کیوری اور جین گوڈال کی طرح ڈریس اپ ہو کر باہر جا کر اپنے لان میں اور گارڈن میں اینڈ دے وڈ اسٹارٹ ایکٹنگ لائک سائنٹسٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ ہم بھی سائنسدان ہیں اس عمر میں اینڈ وی کین آلسو بی سائنٹسٹ. بچیوں نے, سمیرا جی نے بتایا, اپنی پاکٹ منی جو ان کو ملتی تھی اس کو جوڑ جوڑ کے ایک چھوٹی سی سائنس کی کبرڈ بنانی شروع کر دی اپنے گھروں میں. سمیرا جی نے اپنی بیٹی کا بتایا, الینا کا, کہ اس کی پہلے جو شناخت تھی وہ یہ تھی کہ اچھا تمہاری امی اسکول چلاتی ہیں, سوشل امپیکٹ پہ کام کرتی ہیں, تو تم بھی شاید یہی کرو گی. اینڈ شی سیڈ کہ آپ نے اس کو ایک شناخت دی ہے اور اس کا اتنا ڈیپ انٹرسٹ اب سائنس میں آ گیا ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کیونکہ جب سے وہ کام ختم ہوا تو شی ہیز ٹیکن آل دا کورسز جو اویلیبل ہیں سائنس کے. کہیں پہ کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے الینا اس کو سیکھ رہی ہیں. صرف الینا سیکھتی نہیں ہے بلکہ وہ آگے اپنے اسکول میں اور لڑکیوں کو بھی پڑھا رہی ہیں, اپنی کمیونٹی میں ڈفرینٹ اسکولس میں جا کے بھی انہوں نے یہ کام آگے ڈلیور کیا ہے. اینڈ شی now dreams of becoming the first astronaut from Khuzdar. She wants to go to Neptune and find out if it is made up of diamonds. So this is the kind of impact that we saw. اور ایک بڑی خاص چیز ہم نے دیکھی کہ جب کیونکہ یہ بچے پینڈیمک کے دوران گھروں سے جڑتے تھے, تو جب گھر میں وہ ایکسپیریمنٹس کرتے تھے اور ان کے ماں باپ انہیں دیکھتے تھے, تو انٹرویوز جب ہم نے پیرنٹس کے ساتھ کیے تو انہوں نے سمیرا جی کو بھی اور ہمیں بھی بتایا کہ پہلے ہم اپنی بچیوں کو ویژولائز نہیں کر سکتے تھے ایز سائنٹسٹ. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں ہماری بچیاں کر سکتی ہیں, ان کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. ناؤ وی کین سی کہ دے کین آلسو بیکم سائنٹسٹ. اور یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں کیونکہ اگر آپ کو برٹش کاؤنسل کی اسٹڈی دیکھیں جو بات کرتی ہے کہ لڑکیاں کیوں سائنس کو چھوڑ دیتی ہیں پوسٹ 16, تو اس میں 2-3 بڑے فیکٹرز میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ لڑکیاں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ وہ سائنس میں گڈ انف ہو سکتی ہیں, سو وہ اپنی کمپٹنسی کو ڈاؤٹ کرتی ہیں. سو اس سروے میں 2000 لڑکیوں سے پوچھا گیا اور سب نے ہاں جواب دیا کہ ہاں دے تھنک دیئر میل کاؤنٹر پارٹس آر بایولوجیکلی مور گفٹڈ ٹو ایکسیل ان سائنس. یعنی کہ ایک جینڈر کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں بایولوجیکلی ہی سائنس میں اچھی نہیں ہو سکتی, دین that's a very bad situation. سو دوسری چیز جو ہمیں اس اسٹڈی سے پتہ چلا وہ یہ بھی کہ ماں باپ اور فیملیز جو ہیں بہت زیادہ ان کی مسکنسیپشنز ہیں اباؤٹ اسٹیم فیلڈز. انہیں لگتا ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں سائنس پڑھیں گی تو شاید ان کی شادیاں نہیں ہوں گی, شاید یہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکیں گی, شاید یہ اور کچھ کام نہیں کریں گی, صرف سائنس ہی کرتی رہیں گی اور بہت نرڈی یا بہت ہی سوشل آؤٹ کاسٹ بن جائیں گی. یہ بہت ڈیفیکلٹ فیلڈز ہیں, ہماری بچیاں ایکسیل نہیں کر پائیں گی. So this work that we did in Balochistan, we can see کہ کس طرح سے یہ ان بیریئرز کو اوور کم کرنے میں ہمیں لگا کہ یہ the kind of impact that these things can create are actually those barriers وہ اوور کم کیے جا سکتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں especially for girls. Right. اچھا, so we have a question. My son asked me sometimes such a scientific question like, Baba, how can I make a Ferrari? I want my own. So how do I answer him? So this is something that a lot of parents ask us, کہ ہمارے بچے بہت سوال پوچھتے ہیں, ہمارے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوتے. So as a science communicator and even as parents or as individuals, جب بھی ہم سے کوئی بچہ یا بچی سوال کرتے ہیں, it's very important to encourage those questions. It's very important to go on a journey with them. مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا, اور میں جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ میری کلاس میں مجھ سے کوئی سوال کرتے ہیں جو مجھے جس کا جواب نہیں آتا, تو میں انہیں بہت آنیسٹلی کہتی ہوں I don't know the answer, مجھے نہیں پتا, but let's go on a journey to find out. And that journey is important. وہ جرنی آپ کا, اس بچے کا یا اس بچی کا بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ ان سے کہیں گے کہ آئیں ہم مل کے تحقیق کرتے ہیں. تحقیق کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ تحقیق کرنے کے لیے ہم مے بی آن لائن جا سکتے ہیں. We can find out more about this. We can maybe talk to someone in our community جنہوں نے شاید گاڑیوں پہ کام کیا ہے. Maybe we can watch a video together. Maybe we can just bring some materials ہمارے مارکیٹ سے جا کر لے آتے ہیں اور گھر میں فراری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. That process is important. ضروری نہیں ہے کہ آپ بچے کو بہت ایکوریٹ جواب یا کوئی بہت موٹی سی تھیوری یا بہت موٹے موٹے کانسیپٹس بتا سکیں,
لیکن ڈو انکریج دیٹ پروسیس آف انکوائری, دیٹ پروسیس آف تحقیق. اور جو تحقیق و تجسس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں میں نرچر کر سکیں. تجسس ہر بچے میں ہوتا ہے. سو وین یو لک ایٹ بیبیز, سائنٹیفکلی بھی یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ بیبیز آر ویری کیوریس, اسی لیے وہ منہ میں چیزیں ڈالتے ہیں, ہاتھوں میں پکڑتے ہیں, بیکاز دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا یونیورس, واٹ دا ورلڈ از میڈ اپ آف. وہ تجسس آہستہ آہستہ ہم مار دیتے ہیں. گھروں میں, اسکولس میں ہم اسے نرچر نہیں کر پاتے, اور ہماری میڈیا میں بھی بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس تجسس کو آگے لے کے جا سکیں. سو دس, when your child asks you, take them on a journey of research and be very honest with them کہ مجھے نہیں پتا, but let's figure it out. Right. اگر کسی کا اور کوشچن ہے تو پلیز آپ چیٹ پہ پوسٹ کر سکتے ہیں and we'll address them. I also wanted to ask that آج کل کیونکہ سمر ویکیشنز ہیں اور پیرنٹس یوزلی یہ کوشچن بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں دیٹ ہم گھر پہ کیسے انگیج کریں بچوں کو, اسپیشلی ان ٹرمز آف سائنس, کس طرح کی ایکٹیویٹیز وہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جس سے بچے انگیج بھی ہوں اور ان کی یہ سائنٹیفک نالج انکریز ہو اور انکوائری بیسڈ لرننگ جو ہے اس پہ کام کیا جائے. تھینک یو سبینہ. سو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ بک اسٹورز میں جائیں, آپ کے ارد گرد جو بھی بک اسٹورز ہیں, تو پلیز لک فار بکس جہاں پہ اس طرح کے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ آپ گھر میں کس طرح سے ایکسپلور کر سکتے ہیں. اٹس اباؤٹ ایکسپلورنگ دا ورلڈ اراؤنڈ یو. سو جیسے فار ایگزامپل اگر میرے پاس پانی کا ایک گلاس ہے تو اس سے میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس کر سکتی ہوں. سو ہمیں ہمیشہ بہت فینسی اکوپمنٹ نہیں چاہیے ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک پانی کا گلاس ہے, اور اگر آپ کے پاس ایک ڈراپر آ جائے اور ایک کوائن آ جائے, سکہ, آپ اپنے بچے سے یا بچی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاؤ مینی ڈراپس آف واٹر ڈو یو تھنک وی کین فٹ آن اے کوائن. سو ڈراپر سے جب آپ ڈالنے لگیں گے ڈراپس ایک سکے پہ, you can find out. This is a process of investigation. اینڈ اس کے بارے میں آپ ابھی بھی سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک 2 روپے کے سکے پہ یا 5 روپے کے سکے پہ کتنے پانی کے ڈراپس آ سکتے ہیں. اینڈ جب آپ نے یہ سوال کیا تو بچے یا بچی نے ایک ہائپوتھیسس بنایا, یعنی کہ ایک گیس کیا کہ اچھا کچھ بچے کہیں گے 4 ڈراپس آ سکتے ہیں, کچھ کہیں گے 10 آ سکتے ہیں. اینڈ دین یو ایکچولی ڈو دیٹ ایکسپیریمنٹ ود دیم اینڈ فائنڈ آؤٹ اینڈ بی لائک, مجھے تو پتا تھا یا نہیں پتا تھا, یا یہ میرا ہائپوتھیسس صحیح تھا یا غلط تھا. اینڈ ہائپوتھیسس غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے. دیٹس ہاؤ سائنس ورکس. اب یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹس ہم کر سکتے ہیں جو گھر میں ہمارے پاس سامان ہوتا ہے, ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا یونیورس فنکشنز. اس کے بارے میں آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں آئیڈیاز, آپ آن لائن بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں. جسٹ لک فار سمپل سائنس ایکسپیریمنٹس ٹو ڈو ایٹ ہوم, simple science experiments to do at home, and you will see a lot of resources. ہم وہ resources اب اس طرح سے بنا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, کتابیں بنا رہے ہیں, تاکہ پاکستان میں بچوں کو, ماں باپ کو, ٹیچرز کو کلچرلی ریلیونٹ ریسورسز مل سکیں. سو جب آپ کتاب اٹھائیں اس میں یو کے یا یو ایس کی کوئی ایگزامپل یا انالوجی نہ دی گئی ہو, اس میں پاکستان سے کلچرلی ریلیونٹ ایگزامپلس ہوں. کیونکہ جب تک آپ سائنس کو اپنی انوائرمنٹ سے نہیں جوڑتے, وہ ریلیونٹ نہیں بنتی, تو وہ انٹرسٹنگ نہیں بنتی بچوں کے لیے. اس وجہ سے ہم یہ کتابیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں. وی ول لانچ دیم سون, آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فی الحال آپ کائنات کڈز ایک سیریز ہے جس پہ سائنس فیوز نے کام کیا ہے کائنات اسٹوڈیوز کے ساتھ, اس کو پلیز یوٹیوب پہ ضرور سرچ کریں. اس میں اسٹرانومی سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن ہے جو ہم ہر ایپیسوڈ میں بتاتے ہیں بچوں کو. اینڈ آئی ایم شیور پاکستان میں اور بھی بہت ساری ریسورسز ہوں گی, اور اگر ابھی پاکستان میں نہیں ہے ہماری اپنی زبان میں یا کلچرلی ریلیونٹ, تو اگر آپ ریسورسز دیکھتے ہیں جو باہر کے ممالک میں بنی ہیں, ان کو پلیز اپنے بچوں کے لیے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. انہیں پہلے خود ٹیسٹ کر لیں اور پھر بچوں کے ساتھ مل کے بھی کریں. ڈونٹ بی افریڈ آف ٹرائنگ دیز تھنگس ایٹ ہوم. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو جائے گا. اینڈ دیٹس ہاؤ سائنٹسٹ ورک, دے ٹیسٹ سم تھنگ آؤٹ اینڈ اٹ کین گو ان either direction. Right. So we have another question. I'm really inspired by Girls of Steel Robotics. Are you thinking of ways for introducing students to computers, programming, robotics? بالکل. سو وین وی اسٹارٹیڈ سائنس فیوز کوئی تقریباً 3.5-4 سال پہلے, تو وی سو کہ پاکستان میں بہت زیادہ کام آلریڈی روبوٹکس میں ہو رہا تھا. دیر آر لاٹ آف آرگنائزیشنز جو روبوٹکس کی جو ایجوکیشن ہے اس کو بچوں کو دیتے ہیں, اسپیشلی ان انفارمل ویز. سو دے آفر اے لاٹ آف انفارمل لرننگ پروگرام, اسکولس کے اندر بھی, اسکولس کے باہر بھی. تو ہم نے جان بوجھ کر فوکس اپنا رکھا آن بیسک سائنسز, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, میتھمیٹکس. ان کو لے کر, ان کے جو لرننگ آؤٹ کمس ہیں ان کو لے کر کس طرح سمپل, بہت ہی لو کاسٹ مٹیریلس کے ساتھ ہم کیسے یہ کانسیپٹس جو ہیں بچوں تک پہنچا سکتے ہیں.
things like pressure, things like surface tension, things like properties of water, elements, compounds. ये वो basic foundational concepts हैं जो हर बच्चे या बच्ची को साइंस की किताब में पढ़ने ही पड़ते हैं. इसके ऊपर साइंस की सारी बुनियाद रखी जाती है. So हमारा जो फोकस रहा है वो अभी तक उस पे रहा है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड्स हम बिल्कुल अपने करिकुलम को एक्सपैंड करते हैं. दैट्स समथिंग वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 4 years. तो कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग एंड रोबोटिक्स को भी हम ऐड करेंगे. बट आई थिंक कि पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं जिस पे काम ऑलरेडी भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Thank you. So another question, what exactly can we expect in the books that you've made? Will there be stories only, or will it be activity based? थैंक यू, बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा फॉर दिस क्वेश्चन. सो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारी 3 किताबें पब्लिश हो रही हैं और वो तीनों किताबें डिफरेंट सीरीज़ से हैं. सो हमारी 3 सीरीज़ है. सो पहली सीरीज़ का नाम है इनक्रेडिबल क्वेश्चंस ऑफ साइंस. सो उसमें हमने इस तरह के सवालात के जवाब दिए हैं कि जैसे क्या वायरसेस जिंदा होते हैं, मगरमच्छ के आंसू किस काम के, पौधे क्या खाते हैं. ये अभी फ़िलहाल तो किताबें इंग्लिश में बनेंगी, लेकिन होपफुली इस साल के अंदर हम उर्दू वर्जन्स भी रिलीज़ करेंगे. हर कहानी के अंदर बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अच्छा उस सवाल के जवाब के थ्रू वो एक जर्नी पे जा रहे होंगे और कहानी के थ्रू ही वो साइंस के कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे. हर कहानी के बाद एक छोटी सी एक्टिविटी भी होगी जिसमें दे विल बी आइडियाज़ कि अच्छा आपने ये कहानी सुनी, अब क्यों ना आप जो है ये इन्वेस्टिगेशन करके देखें या ये डिस्कशन करें या ये चीज़ का पता लगाएं. और वो छोटी सी एक्टिविटी होगी और थोड़ी सी स्पेस भी होगी ताकि बच्चे उस किताब के अंदर ही दे कैन राइट, दे कैन ड्रॉ, दे कैन थिंक अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड नोट डाउन दोज थिंग्स इन दैट बुक इटसेल्फ. दूसरी जो कहानियों की सीरीज़ है उसका नाम है रिमार्केबल विमेन इन स्टेम. जैसे मैंने बताया उसमें फीमेल साइंटिस्ट की कहानियां हैं, फ्रॉम जेन गोडॉल टू मैरी क्यूरी टू तस्नीम ज़हरा साहिबा, सारा कुरैशी. दीज आर सम ऑफ द पाकिस्तानी साइंटिस्ट वी फीचर. इसमें हर किताब के अंदर 10 कहानियां होंगी. इनक्रेडिबल क्वेश्चंस में आई थिंक 4 कहानियां हैं. और उस रिमार्केबल विमेन में भी कहानी के बाद एक इसी तरह फॉलो अप एक्टिविटी होगी जो बच्चे किताब के अंदर ही दे कैन सॉर्ट ऑफ. और ये कहानियाँ जो हैं बड़ी किताबें जो बड़ी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड है. पाकिस्तान की कुछ लीडिंग फीमेल आर्टिस्ट और बुक डिज़ाइनर्स ने इन पे काम किया है. सो दे आर वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल बुक्स. तीसरी जो सीरीज़ है उसका नाम है गुलरुख साइंस एडवेंचर्स. उसके अंदर जो किताब पहली पब्लिश हो रही है उसका नाम है किचन की साइंस. तो किचन में जो पड़ा हुआ सामान है उसको इस्तेमाल करके कैसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, उसके अंदर बाकायदा रेसिपीज़ हैं. तो उसके अंदर तो सारा जो किताब के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब हैंड्स ऑन है. इसका मतलब है कि गुलरुख की जो है वो आपको एक जर्नी पे लेके जा रही है. तो उसमें 4 या 5 एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी रेसिपीज़ हैं, स्टेप्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, उसके पीछे की साइंस है, चैलेंज क्या है, वो सब चीज़ें हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स हैं. तो आप उस किताब में से वो एक्सपेरिमेंट्स लेकर घर पे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि वो डिज़ाइन इस तरह किए गए हैं कि वो घर में किए जा सकते हैं. जैसे कि इंस्टेंट आइसक्रीम, आप घर में फ्रीज़र की मदद के बगैर कैसे आइसक्रीम बना सकते हैं, वो भी in 15 to 20 minutes, and you learn the science of temperature while you're doing it. So that's one of the experiments. एक मिसाल है from that book. Right. I think Zunaira also asked that can we also expect the books to be published in regional languages? जी बिल्कुल. ITA के साथ ही हम काम करेंगे. सबसे पहले कि हम इन किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट करें. और वो इंशाल्लाह होपफुली इस साल के अंदर हमारा काफ़ी एम है कि वो किताबें उर्दू में ट्रांसलेट होके पब्लिश भी हो जाएं. बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम ज़रूर करना चाहेंगे. वी आर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो जैसे जैसे हमारे पास फंड्स और रिसोर्सेज आते हैं तो ये हमारे गोल्स में बिल्कुल शामिल है. Right. Are the students being guided about the resources required for the experiments to be done at home? जी बिल्कुल. थैंक यू सो मच अरूज. सो किताब के अंदर ही एक सेक्शन है कि मटेरियल्स यू विल नीड और थिंग्स यू विल नीड. तो उसमें एक लिस्ट होती है कि आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इस एक्टिविटी के लिए. और वो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो या तो आपके घर से ही मिल जाएंगी आपको, या फिर वो आपको बहुत ईजीली सोर्स आप कर सकते हैं आम दुकानों से, ग्रोसरी स्टोर से या स्टेशनरी शॉप से. Right. अच्छा, so अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो, if you want to speak up, then please raise the hand ताकि फिर मैं आपको unmute कर दूँगी. But Lala Rukh, I actually wanted to ask you because I was reading up on your journey of how आप Norway में you started this. अपने यहाँ के I guess Kiran Foundation के साथ आपने
start kiya tha. So if you can, share that journey, because it was very inspiring for me, and I think it will be for everybody else too. تھینک یو سبینہ فار آسکنگ. جی بالکل. سو میں 18 سال کی تھی وین آئی موو ٹو ناروے. میں نے وہاں بایو ٹیکنالوجی اور مولیکولر بایولوجی پڑھی. آئی وینٹ ٹو دا نارویجن یونیورسٹی آف لائف سائنسز. اس کے بعد میں نے ایک سوشل انٹرپرائز کے ساتھ کام کیا جس کا نام ہے فوشکرفابریکن. دس ٹرانسلیٹس ٹو سائنٹسٹ فیکٹری. سو ان کا مقصد تھا ناروے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ینگ لوگ سائنس کو چوز نہیں کرتے. سو یہ جو پرابلم ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے, اور اس کے اوپر بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ وائی ینگ پیپل ڈونٹ چوز سائنس. سو ناروے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ینگ لوگ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے سائنس کے ساتھ, اینڈ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ملک کی اکانومی اس پہ ٹکی ہے کہ لاٹ آف مور ینگ پیپل شوڈ آپٹ فار STEM کریئرس. تو اس وجہ سے فوشکرفابریکن کا یہ ایم تھا کہ جس طرح بچے فری ٹائم میں فٹ بال کھیلتے ہیں, وائی کانٹ دے ڈو سائنس. سو میں نے 5 سال اس ادارے کے ساتھ کام کیا. آئی یوز ٹو گو ٹو ڈفرنٹ اسکولس. آئی بیکیم اے پارٹ آف دیئر کور ٹیم. سو ایز اے سائنس کمیونیکیٹر شروع کیا, بٹ دین آئی بیکیم اے پارٹ آف دیئر کور ٹیم, اینڈ دیٹس ویئر آئی لرنڈ اباؤٹ سوشل انٹرپرینورشپ, سائنس کمیونیکیشن, اینڈ بیسکلی ہاؤ ٹو بلڈ این انٹرپرائز. اس کے بعد میں نے سائنس میوزیم لنڈن میں کام کیا. یہ تقریباً 164 ایئر اولڈ میوزیم ہے. وہاں پہ آپ بہت ڈفرینٹ طریقوں سے سائنس کے ساتھ انگیج کرتی ہے پبلک. اس کے بعد پھر میں نے آئی وانٹیڈ ٹو برنگ دس ٹو پاکستان بیکاز مائی روٹس آر فرام پاکستان. میں پاکستان میری آئیڈینٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو میں پاکستان آ گئی اور مجھے اپنی جاب ظاہر چھوڑنی پڑی, اینڈ آئی موو ٹو پاکستان. مائی ہسبینڈ اسٹل لیوز ان دا UK. سو کچھ پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو اوور کم کرنی پڑتی ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ دا جرنی آف سائنس فیوز اسٹارٹیڈ. پہلی ورک شاپ ہم نے کی تھی کراچی میں گراج اسکول کے اندر. یہ شبینہ مصطفیٰ صاحبہ رن کرتی ہیں, ایک چیریٹیبل اسکول ہے نیلم کالونی میں. وہاں پہ ہندو, مسلم, کرسچن کمیونٹی کے بچے سارے رہتے ہیں, اور اسکول میں بھی وہ ریپرزینٹیڈ ہیں. 3 گھنٹے کی ورک شاپ تھی. وی میڈ سلائم, وی پاپڈ واٹر, and through these fun activities they got to learn science. اور بچوں نے مجھ سے پوچھا 3 گھنٹے کے بعد کہ آپ واپس کب آئیں گی, and my heart just broke because میں تو واپس جا رہی تھی, ناروے میری جاب تھی, and I decided کہ ٹھیک ہے میں پاکستان میں ان چیزوں کو شروع کرنا چاہوں گی. اور شروع کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ میں نے پاکستان کو کچھ دینا ہے, اس کا مقصد اپنی گروتھ بھی تھی. مجھے لگتا تھا کہ جب میں یہاں آؤں گی اور میں اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بلڈ کروں گی تو مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملے گا, گرو کرنے کا موقع ملے گا. اور وہاں سے ہم نے شروع کیا. لٹرلی صرف میں تھی اور میرے ساتھ مجھے میری فیملی نے سپورٹ کیا, اور آج ہم ماشاء اللہ ہماری کور ٹیم میں 9 لوگ ہیں. ہمیں بہت ساری آرگنائزیشنز نے سپورٹ کیا ہے. بہت سارے آرگنائزیشنز کے ساتھ پاکستان کی جو لیڈنگ ایجوکیشنل اور سوشل سیکٹر, ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آرگنائزیشنز ہیں وہ ہمارے ساتھ پارٹنر اپ کر رہے ہیں, کر چکے بھی ہیں. سو اٹس بین اے ریئلی ریئلی ایکسائٹنگ جرنی, اینڈ وی آر ایٹ اے اسٹیج جہاں اب ہم آگے اپنے آپ کو گرو کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ اور کیا ہورائزنز ہیں جو ہم کور کر سکتے ہیں. سو یا تھینک یو سو مچ ہارون, بہت شکریہ. Right. So Muhammad Abbas has asked that how do we get these books? Thank you so much Muhammad Abbas for asking. So یہ books ابھی under production ہیں لیکن کچھ ہی ہفتوں میں launch ہو جائیں گی انشاءاللہ. The best way to stay up to date about کہ سائنس فیوز کیا کر رہا ہے, کتابیں کب آ رہی ہیں, ویڈیوز کب آ رہی ہیں, is to follow us on Instagram and Facebook. آپ سائنس فیوز کو سرچ کر سکتے ہیں. سائنس کی تو اسپیلنگ وہی ہے, فیوز FUSE, اینڈ وہاں پہ ہم اناؤنس کرتے رہتے ہیں. ہمارے بائی دا وے ریمارکیبل ویمن جو سیریز ہے ریمارکیبل ویمن ان STEM, اس کے پوسٹرز تیار ہیں. سو آپ اپنے گھروں میں پلیز وہ پوسٹرز لیں, اور جیسے ہم فلم اسٹارس کو اور میوزیشنس سے انسپائر ہوتے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, کرکٹرز ہیں جن سے ہم انسپائر ہوتے ہیں, وہ ہمارے ہیروز ہیں, اسی طرح کیوں نہ ہم بچوں کے لیے یہ جو فیمیل سائنٹسٹ ہیں ان کو ہیروز میں تبدیل کریں. وہ آلریڈی ہیروز ہیں لیکن ہم شاید ان ہیروز کو پہچانتے نہیں, انہیں ویلیو نہیں کرتے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ بچے ان ویژولس کو دیکھیں, بچے ان کے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ کون تھیں, کیا کرتی تھیں, کیسے اتنی بڑی سائنٹسٹ بن گئی. سو وہ پوسٹرز آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارے فیس بک پر جا کر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں, اینڈ وی کین گائیڈ یو کہ کیسے آپ پوسٹرز کے لیے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. اور کتابیں بھی کچھ ہفتوں میں انشاءاللہ ریلیز ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. آئی تھنک we'll just take the last question. Will they be supervised by an adult, اور یہ جو ایکسپیریمنٹس کی آئی تھنک ہم بات کر رہے تھے, اور they can be done on their own, are there safety hazards جو کہ بکس میں ہم نے بتائی ہیں.
most of these experiments are designed in a way that they can be done easily, at home, at school. جیسے کہ گلرخ کی تو یہی فلاسفی ہے کہ وہ بیچ پہ بھی کر رہی ہیں, لان میں بھی کر رہی ہیں, کچن میں بھی کر رہی ہیں, بٹ آبویسلی کچھ نہ کچھ سیفٹی ہیزرڈس ہوتے ہیں کہ اگر آپ کینچی بھی لے رہے ہیں یا آپ کوئی چیز لائٹ اپ کر رہے ہیں تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ سیفٹی ان مائنڈ. دیٹس واٹ سائنس ٹیچز اس. تو وہ اس کتاب کے اندر بالکل موجود ہیں کہ کس طرح سے یو کین اسٹے سیف. اینڈ کچھ سپرویژن بچوں کو چاہیے ہوتی ہے, مے بی ٹو گیدر دا مٹیریلس, but most of these experiments are designed in a way that children can take lead, they can take initiative and they can do these things with their own hands. And parents ka, teachers ka, science communicators ka kaam hota hai just to facilitate that journey of discovery. These experiments can definitely be performed by children who are 7 to 12-year-olds or even older kids. Teachers and science communicators and parents can just be facilitators on that journey of where they're making those discoveries and being curious. تو آپ ان کے ساتھ ضرور دیں, but let them discover, let them do those things with their own hands, and these experiments are quite safe for them to try at home or at school or in any other environment. Right. I think we're running short on time, so thank you so much, Lala Roque. I think for me personally it was a very I learned so much from you, Abhi, the way you were explaining everything, and I'm sure it was for everybody else. Hum ye video record karke will share it on all our platforms. But thank you so much for joining us and sharing such beautiful journey of yours. Any last comments that you want to share? I would just like to thank everyone for coming here and listening. Bahut shukriya aap sabka, and also thank you to Sabina and all of your team members and Haroon especially. As I said in the beginning, we are great admirers of your work. Bahut shukriya. Especially I'd like to talk about the collaboration a little bit جو ابھی ہم نے تعلیم آباد کے ساتھ collaboration کی ہے, جس میں سائنس بین کے نام سے ایک ٹی وی شو ہے جس میں, اور یہ بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. سو ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ بچوں کے لیے بہت کم کانٹینٹ ہے. In fact, there's hardly any content which has been produced in Pakistan locally. So we are so honored and thrilled about this collaboration to join hands with you guys. اور سائنس بین کے اندر کشمش ہیں جو کہ ایک جرنی پہ جاتی ہیں. She likes to make discoveries and she wonders and she has a great sense of curiosity. اور کس طرح سے پھر وہ سفر پہ جاتی ہیں, ان کے سوالوں کے جواب کیسے انہیں ملتے ہیں, اور کیسے وہ ایکسپیریمنٹس کر کے اپنے ہاتھ سے using very simple materials again, she finds out the answers to those questions that come up in her mind. And we are very excited about this collaboration, and hopefully جب یہ show جو ہے ٹی وی تک پہنچے گا تو آپ سب دیکھیں گے, and you can provide us with feedback تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں both the organizations. Thank you so much for having me. نہیں, thank you so much, and thank you so much for sharing at the end. ہم ضرور انشاءاللہ launch ہوگا Science Bean, which is again a beautiful collaboration between the two organizations, and everybody will get a chance to see it on national television inshallah very soon. So thank you again, and we would love to have you again over at our platform some other time in the future. All right, thank you, بہت شکریہ آپ سب کا. چلیں, بہت شکریہ, خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Taleem Abad, a school where learning never stops.